سعودی عرب پاکستان کی مالی امداد کیوں کرتا ہے اور کیا پاکستان سعودی عرب کے لیے ایک طاقت ہے یا بوجھ ہے؟ جانیے ہماری اس ویڈیو میں۔ پاکستان میں گزشتہ ایک برس کے دوران معاشی بحران بدتر ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی سربراہی میں اتحادی حکومت کسی نہ کسی طرح ملک کو گمبھیر ہوتی معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے کوشاں نظر آتی ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں سے جب بھی پاکستان کو اس نوعیت کی معاشی صورتحال کا سامنا ہوا تو فوجی اور سیاسی حکمرانوں کی نظریں سعودی عرب کی جانب اٹھی دکھائی دیں اور سعودی عرب کی جانب سے بھی ملنے والا رد عمل عموماً مایوس کن نہیں رہا۔ اس مرتبہ بھی سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے پاکستانی فوج کے جنرل عاصم منیر سے رواں ہفتے ہونے والی ملاقات کے فوراً بعد اپنے مالیاتی اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور قرضوں کو بڑھانے کا جائزہ لے۔ سعودی عرب اعلان کے مطابق پاکستان میں جاری سرمایہ کاری کا حجم 10 ارب جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ سعودی عرب کا حجم 5 ارب ڈالر تک کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک غریب اور مصیبت زدہ ملک یعنی پاکستان کی مدد کے لیے بار بار کیوں آگے آتا ہے؟ اس سوال کا جواب ماضی کے چند واقعات اور دونوں ممالک کے روابط میں چھپا ہے۔ سن 1998 میں پاکستان کی جانب سے ایٹمی تجربے کیے جانے کے فوراً بعد سعودی عرب کے اس وقت کے وزیر دفاع شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز آل سعود اسلام آباد پہنچے تھے۔ تب امریکہ کے صدر بل کلنٹن تھے اور شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز آل سعود کے اس دورے سے امریکہ کو خدشات کافی لاحق ہوئے تھے۔ کلنٹن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے تب نیو یارک ٹائمز سے کہا تھا کہ سعودی وزیر دفاع کا دورہ پاکستان پریشان کن ہے۔ اسی دوران یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ سعودی شہزادے کو مبینہ طور پر پاکستان کی خفیہ جوہری اڈوں کا دورہ کروایا گیا تھا۔ پاکستان نے 1998 میں ایٹمی تجربہ کیا تھا۔ تب امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سعودی وزیر مبینہ طور پر پاکستان کے جوہری مراکز پر کیوں گئے تھے۔ اسی حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب دونوں ہی کی جانب سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی تھی۔ شہزادہ سلطان سعودی عرب کے اس وقت کے بادشاہ کے بھائی تھے اور سعودی عرب کے دفاعی اور امور پر ان کی رائے اہمیت کی حامل سمجھی جاتی تھی۔ ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ امریکہ کو خدشہ تھا کہ کہیں پاکستان کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ شروع نہ ہو جائے، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع کے اس دورے کو ملک کی جوہری ہتھیاروں کی خواہش سے بھی جوڑا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بنیاد دراصل وہ معاہدہ ہے جو 1984 میں کیا گیا تھا، جس کے تحت اگر شاہی خاندان کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہوگا تو پاکستان اپنی فوج مہیا کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا مشکل حالات میں ساتھ دیا۔